وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مقدس میں سے میں نے 3 مقامات سے پڑھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو نعمتوں کو چھین لوں گا اور عذاب دوں گا، دردناک عذاب دوں گا. جنت میں جانے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ صبر کے ساتھ بھی جنت میں جاتا ہے اور ایک راستہ شکر کے ساتھ بھی جنت میں جاتا ہے. بعض وہ ہے جو دنیا میں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ رب العزت صابرین کو جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح بہت سارے وہ ہے جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ شاکرین کو بھی جنت دے گا. تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس چیز کو مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نعمتیں دے، پھر ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزار بنا اور شاکرین کی جماعت میں شامل کر کے ہمیں جنت دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا کہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں. اللہ کے محبوب نے جو دعا بتائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، تو یہ جو ہے کہ اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما، اور میرے حساب و کتاب میں بھی آسانی کا، عافیت کا معاملہ فرما. تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس چیز کو مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتیں دے اور ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں اور ہمیں آپ جنت دے دیں. قرآن مقدس نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین و آسمان میں، مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب لوگ ہیں. اولو الالباب کی آگے نشانیاں بتائی الذین یذکرون اللہ، یہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیامہ کھڑے ہوئے، وقعودا والا جنوبہم بیٹھے ہوئے، یہ کروٹیں بدلتے ہوئے، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ آپ نے اس کائنات کو بیکار اور بے فائدہ نہیں بنایا. تو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے. اس لیے اللہ نے جتنا دیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بہت دیا. سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. ہم چل کے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کسی کا گردہ خراب ہو جائے، آنکھ خراب ہو جائے، کوئی بدن کی کوئی چیز خراب ہو جائے، وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے، کتنے پیسے لگتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جیسی اللہ نے دی ہے ویسی ہو بہو ویسی نہیں ملتی. پھر پرہیز کرنے پڑتے ہیں، یہ کرو یہ کرو. ہاں اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ہمیں دی. آنکھ دی جو سلامت ہے، کان دیے جو سلامت ہے. اب ان نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا. کان کو اللہ کا ذکر سننے میں، اللہ کا کلام سننے میں لگایا جائے، نہ کہ بیکار کی باتیں سننے میں.
زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کیا جائے، نہ کہ کوئی ایسی بات کہہ کے جو کفر کی طرف لے جاتی ہے، یا ایسی بات جو کسی کے دل کو میلا کرتی ہے، کسی کے دل کو دکھاتی ہے، ایسی بات اس زبان سے نہیں۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کے اللہ رب العزت کو پہچانیں کہ جس خدا نے کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ خود خدا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جس خدا نے کائنات کو ایسا بنایا ہے اس نے اپنے مومنین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جنت کو کیسا سجایا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ کا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں، صحت میں، تندرستی میں رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اور اللہ نے پھر عبادات کی توفیق دی۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب تو نے، اس لیے ہمیشہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آنکھ کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی چیز کو دیکھے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کو پہچانے۔ اچھا، کسی اپنے بھائی کو اچھی صحت میں، تندرستی میں دیتا ہے تو آنکھوں کے شکرانے میں ایک یہ بھی شکرانہ ہے کہ اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہیں، اسے دیکھ کر دعائیں دیں، دل میں یہ نہ سوچے کہ یار اس کے پاس اتنی نعمت ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے گھر میں بچہ کھیل رہا ہوتا ہے ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، بس اسے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور شیطان کو اس پر جلن ہوتی ہے، پھر نظر بد ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت دیکھیں یا کسی کو مسکراتا دیکھیں تو ماشاءاللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں، ہمارا کوئی تیل بھی نہیں جل رہا ہے، آسان ہے، تو ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کرونا کے کال میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ سانس لینے کے لیے انسانوں کو کتنی دقتیں آ رہی تھیں۔ اندازہ لگائیں کہ آج ہم سانس لیتے ہیں آرام سے، اللہ رب العزت نے ہواؤں کو ہمارے لیے صحیح کر دیا، آرام سے ہم سانس لے رہے ہیں، سانس لیتے ہیں اندر پھر باہر لاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت اور اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہر وقت، ہر لمحے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہم کروڑوں نعمتوں کو یوز کرتے ہیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہر لمحہ ہماری زبان، ہر لمحہ ہماری زبان اللہ رب العزت کے شکر اور اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے کہ رب تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں یہ نعمت دی۔ اور اس معاملے میں فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو گے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے، تو پھر اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی ناشکری آ جائے گی۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے مجھے گھر دیا ہے اپنا، اللہ رب العزت نے مجھے بیوی بچے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے چلنے کے لیے قدم دیے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جن کے پاس رات کو کھانے کو کھانا نہیں ہوتا ہے، بچے بلک بلک کے بھوکے سو جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہے، اللہ نے ہمیں پیر دیے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں، رب نے مجھے آنکھیں دی۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت نعمتیں دی، اور یہ سوچیں گے تو شکر کرنے کا مادہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ قرآن مقدس نے بنی اسرائیل سے نعمتوں کے بارے میں کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے یعقوب کی اولاد ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے تمہارے اوپر
فضل فرمایا، مہربانی فرمائی، تمہیں دنیا میں عزتیں عطا کی، وقار دیا، بلندیاں دی، فرعون سے تم کو چھٹکارا دیا جو کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نبی حضرت دانیال ان میں بھیجا۔ حضرت دانیال نے ان کو اللہ کی نعمتیں اور پھر ان نعمتوں پر شکر گزاری کا فرمایا، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ تو پھر اللہ رب العزت جو اللہ دینا جانتا، لوگ کہتے ہیں اللہ جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ ہاں واقعتا جب رب دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تھپڑ مار کے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ضروری ہے۔ تو حضرت دانیال نے ان کو سمجھایا لیکن نہ مانے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اوپر بخت نصر کو مقرر کیا، اور انہوں نے 70,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا۔ اور یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے اندر سے ان کے بچوں کو نکال کے ایسے تلواروں کے اوپر لٹکایا، اور پھر 70,000 لوگوں کو قید کر کے لے گیا، اور جس میں حضرت دانیال وقت کے نبی، وقت کے پیغمبر بھی تھے۔ حضرت دانیال جب جیل میں گئے، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی، اس وقت بھی لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ اللہ نے نعمتیں دی تھی، تم نے شکر ادا نہیں کیا۔ میں اسی وقت سے تم کو ڈراتا تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، نہیں تو اللہ رب العزت کی پکڑ آ جائے گی۔ اس نے بخت نصر نے پورے علاقے پر، بیت المقدس پر، سب جگہوں پر قبضہ کر لیا، ان کو قیدی بنا کر لے گیا۔ اور حضرت دانیال وہاں تبلیغ کرتے تھے، تو جو جیلر تھا، جیل کا حاکم تھا، ان کا معتمد بن گیا، ان کے پاس آتا، بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا۔ لیکن حضرت دانیال کی دعاؤں کا اثر تھا، اللہ رب العزت نے واپس ان کو نعمتیں دی۔ وہ جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے اپنے جو نجومی جتنے بھی وہ جو تھے ان کو بلایا، کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا۔ کہا بادشاہ سلامت، خواب بتاؤ، ہم تعبیر بتائیں گے۔ کہا خواب ہی تو یاد نہیں۔ تو کہا ہم کیسے تعبیر بتائیں؟ کہا کہ تم اپنے آپ کو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم یہ باتیں جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں، کل کی جانتے ہیں، تو میرا خواب بھی تم ہی ڈھونڈو اور تم ہی بتاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے 3 دن کے اندر تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہارے بچوں کو بھی سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب وہ سارے کے سارے پریشان۔ یہ بات پہنچی حضرت دانیال کے پاس۔ حضرت دانیال نے اس جیلر سے کہا کہ بھائی میں بتا سکتا ہوں، آپ بادشاہ تک پیغام پہنچائیں۔ تو اس نے کہا، وہ پہلے بھی حضرت کو مانتا تو تھا ہی، کہا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا 2 فائدے ہیں، ایک تیرا فائدہ ہے، تجھے عزت ملے گی، عہدہ بڑا ملے گا، اور میرا فائدہ یہ ہے کہ میں باہر نکل جاؤں گا اور میری قوم کو میں آزاد کرا سکوں۔ تو یہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو بتایا، تو بادشاہ نے کہا لے کے آؤ۔ حضرت دانیال ان کے پاس آئے اور حضرت دانیال نے ان کو سلام کیا۔ بادشاہ نے مجلس کو، دربار کو برخاست کیا۔ بادشاہ، وہ جیلر، حضرت دانیال 3 موجود ہیں۔ حضرت دانیال سے پوچھا، لوگ جو آتے ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال نے فرمایا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، اس میں تیرا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ پوچھا کیا فائدہ؟ کہا میرا یہ فائدہ ہے، جس رب نے مجھے علم دیا ہے، اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروں گا وہ رب مجھ سے علم چھین لے گا۔ تو کہا اچھا تیرا تو یہ فائدہ، میرا کیا فائدہ؟ کہا کہ جب وہ مجھ سے علم چھین لے گا میں تجھے تعبیر نہیں بتا پاؤں گا، تو پریشان ہو کے مر جائے گا، تو تیرا بھی فائدہ۔ بادشاہ خوش ہوا ان کے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بتا سکتے ہیں خواب؟ کہا بالکل بتا سکتا ہوں۔ کہا کہ آپ نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بڑا سا بت ہے جس کا سر جو ہے سونے کا، پھر باقی حصہ نیچے کا چاندی کا،
پھر اس سے نیچے کا حصہ پیتل کا ہے اور اس کی رانی وغیرہ یہ تانبے کی ہے، اور پھر نیچے وہ لوہے کا ہے، اور پھر اس کے دونوں پیر مٹی کے۔ اس نے کہا واقعتاً پیدا کرنے والے کی قسم، ہو بہو میں نے یہی خواب دیکھا تھا اور میں بھول گیا۔ کہا کہ اب بتا اس کی تعبیر کیا؟ تو کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو سر جو سونے کا ہے یہ آپ کی قوم عراقی قوم ہے، پھر اس کے بعد چاندی نیچے، یہ آپ کے بیٹے کی جو حکومت آئے گی تھوڑی اس سے کمزور ہوگی، یہ چاندی کے مالک ہے، پھر یہ جو پیتل کا ہے زرد رنگ کا یہ چینی اور جاپانی قومی ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے جو تانبے کا ہی یہ عربی لوگ ہے سرخ رنگ کی، اور پھر اس کے بعد لوہے کا یہ حبشی قومی ہے، پھر اس کے بعد مٹی کے، یہ کہا کہ وہ حکومتیں ہیں جو لیڈیز کی حکومتیں ہیں، عورتوں کی حکومتیں ہیں۔ پھر کہا کہ اس کے اوپر ایک آگ کے پتھر گرا اور اس پتھر نے اس کو پورا کا پورا چکنا چور کر دیا، آپس میں ملا کے رکھ دیا، اور پھر وہ پتھر پھیلا اور پورا کا پورا وہ پتھر پھیل گیا دنیا میں۔ وہ پتھر کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ پتھر وہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ آئیں گے تو ساری قومیں اپنے آپ کو، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوگا، کسی کو چھوٹا سمجھ رکھا ہوگا، اچھوت والا معاملہ چل رہا ہوگا۔ آخری نبی، آخری پیغمبر جب آئیں گے ساری اقوام کو ملا کے رکھ دیں گے، اونچ نیچ کا، بھید بھاؤ کا یہ جو لوگوں کے اندر چل پڑا ہے اس کو مٹا کے رکھ دیں گے، سب کو برابری کا حق دیں گے۔ یہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ بادشاہ خوش ہوا اور کھڑا ہو گیا حضرت دانیال کے ہاتھوں میں، اور حضرت دانیال کو اپنی بادشاہت، اپنی وزارت سب کی سب حضرت دانیال کو سونپی، اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کئی باتیں یہاں پہ معلوم ہوتی ہے جو میں شروع میں لے کے چلا تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ حضرت دانیال نے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر گزاری کی، اپنی قوم کو بھی بتایا، تو اللہ رب العزت نے واپس قوم کو آزاد بھی کروایا اور حضرت دانیال کو بادشاہت دی۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا جنت میں جانے کے راستوں میں سے دو راستے یہ بھی ہے کہ صابرین بھی جنت میں جائیں گے، شاکرین بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگا کریں کہ اللہ نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہے اس پر شکر گزاری کی ہمیں توفیق دے، ہم سے نعمتیں مت چھین، اور قیامت کے دن ہمیں شاکرین کی جماعت میں شامل فرما۔ کیوں کہ مصیبتیں آئیں پھر ہم صبر کریں، بہت مشکل ہے، ہم کمزور اتنا کہاں کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہ رب سے ہمیشہ عافیت کی، آسانی کی دعا کیا کریں کہ رب ہمیں نعمتیں دے، اس پر ہم شکر ادا کریں اور شاکرین کی جماعت میں شامل کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا